سر ایک خاتون نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ لوگ عبادات پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں رمضان میں کہ لوگ کیسے عبادت کریں. آپ کی ویڈیوز تمام عبادت پر آ رہی ہیں جس میں صلاۃ التسبیح اور دوسری ساری چیزیں ہیں. کیا اسلام میں صرف عبادت ہی ہے؟ کوئی سوشل ویلیوز مردوں کے لیے اسلام نے کوئی حدود قائم نہیں کی؟ اور سوال یہ ہے کہ جب شیاطین رمضان میں بند ہو جاتے ہیں تو یہ مردوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں اور گھر کے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کوئی اندر ہے چیز، شیطان تو قید ہے، کیا معاملہ ہے؟ شکریہ سر سجاد صاحب. اصل میں اسلام ہی ہے جس نے سب سے زیادہ سوشل ویلیوز پر بات کی ہے، اور اسلام ہی ہے کہ جس نے یہ شرائط رکھی ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے اپنے فضل سے، لیکن حقوق العباد اللہ پاک معاف نہیں کرتا. صحیح. اور دین 10% ہے جس میں سے 1% عبادات ہے، جس میں آپ کے نوافل آتے ہیں، ذکر و اذکار آتے ہیں، حج آتے ہیں، جی جی، روزے آتے ہیں. یہ سارے 1% ہے، اور 9% معاملات ہیں، لینا دینا، ہینڈنگ ٹیکنگ، اور آپ کے ہمسایہ کے حقوق، لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، مسلم کافر تک کے حقوق ہے. تو سوشل ویلیوز ہے یہ. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب شیاطین بند ہوتے ہیں تو پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سارے شیاطین بند نہیں ہوتے، سرکش شیاطین بند ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ شیطان ایک صرف پروگرام دیتا ہے کہ آپ یہ برا کام کرو، لیکن اس پروگرام میں پھونک ڈالنے والا نفس ہوتا ہے. شیاطین سارے بند ہو جاتے ہیں لیکن نفس تو بند نہیں ہوتا نا آپ کا رمضان میں. جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے سینے کے اندر چھپا پڑا ہے. صحیح. اور نئنگ و اژدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا؟ جی. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. یعنی آپ نے شیر کو قتل کیا، چیتے کو قتل کیا، سانپ کو قتل کیا. کون سا اتنا بڑا کام آپ نے کیا؟ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نفس امارہ کو مارو. نفس امارہ وہ ہے جو آپ کو صرف برائی کا حکم دیتا ہے، جو تمہارے سینے کے اندر چھپا پڑا ہے. صحیح. اور اس ضمن میں لاسٹ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں انسان گناہوں کا عادی ہوتا ہے پورا سال. جی. تو وہ گناہوں کے عادت ہوتے ہیں اور وہی کرتے 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 رمضان میں بھی آ کر وہی گناہ جو ہے کاپی کر کے پیسٹ کرتا ہے، کیونکہ عادی ہے، وہی گناہ کر رہا ہوتا ہے. جی. شیطان تو چلو بند ہوتا ہے اور اس پروگرام کو آگے لے کر جو ہے نفس چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی صرف اور صرف واحد سولوشن یہی ہے، حل ہی یہی ہے کہ آپ روزے کو روزہ بناؤ. روزوں میں یہ غصے کا کچھ زیادہ بڑھ جانا، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ یہ نفس ہمارا کی وجہ ہے؟ پورے سال تو یہ نفس ہمارا ہمارے غصے کو ایسا بڑھاتا نہیں، روزے میں کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے غصہ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف روزہ رکھا تو روزے کا جو مصداق ہے اور روزے کے جو آبجیکٹیوز ہے، جو اہداف ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح. روزے کا تو حق یہی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اگر اس روزے میں آپ کو بھوک پیاس کی شدت، لوگوں کی ناگواری اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اگر وہ منفی بھی ہو، نیگیٹو بھی ہو، تو آپ اس کو شہد اور گڑ سمجھ کر پی جائیں، اور اس پر آپ کو اللہ پاک اجر دے گا، چونکہ صبر کا مہینہ ہے اور آسان بھی ہے. جی. لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ تھوڑا سا اس کو پیاس لگا، تھوڑی سی اس کو پیاس لگی، تھوڑی سی بھوک اس کو لگی، تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، تو وہ سارا کا سر اپنے بیوی سے نکالتا ہے، بیٹیوں سے نکالتا ہے، بھائیوں سے نکالتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کے 2 روزے ہیں اور اس مرد کے 2 روزے ہیں اور اس کی وائف کا اور اس کے گھر والوں کا 1 روزہ ہوتا ہے. جی. تو اب پلیٹ یہاں پر پھینک دینا اور گالیاں دینا اور میرے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے، بچوں کو وہاں پر آرام سے بٹھاؤ، یہ اصل میں ساری کی ساری نفس کشی ہے. صحیح. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے کے سارے مقاصد کو پورا نہیں کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق روزے کو نہیں گزارتا، میں مفہوم بتا رہا ہوں. جی. اگر روزہ پورا نہیں کرتا تو اللہ پاک کو اس کے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑی بات، بہت اچھی بات سر. اچھا سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ہر معاملے میں زندگی کے. تو آپ ہمارے مرد حضرات کو ہمارے لیے کچھ ایسی بات بتائیں کہ رمضان میں ہم مردوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. جی. کیوں فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. صحیح. اگر آپ کا روزہ
آپ کو متقی اور پرہیزگار نہ بنائے. تو ابھی میں نے آپ کو بول دیا جی کہ اللہ پاک کو آپ کے اس روزے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آپ علیہ السلام کی احادیث سے جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان میں 4 چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے ہر امتی کو. جی پہلا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، کلمہ طیبہ، اس کی کثرت، صحیح. استغفار کی ہر وقت 24 چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ کو استغفار کی کثرت آپ کو کرنی چاہیے. دوسری، جنت کا شوق آپ کو ہونا چاہیے سبحان اللہ. اور جہنم کا خوف آپ کو ہونا چاہیے کہ ہر وقت آپ کی زبان پر ہو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. ٹھیک. یعنی ہماری خوشی اور غم کا معیار اب جنت اور جہنم نہیں رہا. جی ہماری خوشی اور غم کا معیار اب ہماری ذاتی ضرورتیں اور مقاصد ہے. اذان جلدی ہوا تو ہم ٹائم ٹریڈ کرتے ہیں کیونکہ بھوک لگی ہوئی. جی یہ نہیں ہے کہ آج یہ جو روزہ گزر گیا اس کے جو آبجیکٹیو تھے، جو مقاصد تھے، جو اہداف تھے، کیا وہ میں نے پورے کیے یا نہیں. تو ہمیں سوچنے کی بڑی ضرورت ہے تمام مردوں کو کہ ہم بیٹھ کر بجائے اس کے کہ غصہ کریں ہم ان اہداف کو سوچیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمارے لیے اہداف مقرر کیے ہیں، کیا ہم وہ کامیاب ہوئے عمل کرنے میں یا نہیں. تو آپ علیہ السلام کے یہ 4 چیزیں جو اشارتاً ملتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام کرو. اگلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ. صحیح. اگلا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے انڈر لوگ آتے ہیں، ماتحت آتے، بیوی بھی انڈر آتی، بیٹی بھی ماتحت آتی، آپ ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہو، جی آپ کے انڈر لوگ آتے، اس کے کام کو سہل کرو، اس کے کام کو آسان کرو. اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، آپ کے محکمے میں کام زیادہ ہے تو اس کام کو کم نہیں کرو، آپ تھوڑی سی قربانی دو کہ آپ سٹاف بڑھاؤ تاکہ وہ کام اس کے اندر آپ درمیان جو آپ ڈیوائڈ کرو. صحیح. اس سے یہ ہے کہ اس مزدور کی جو آپ کے انڈر ہے اس کے کام کو آسان بناؤ. اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ ترغیب اس بات پر دیتے تھے. روزے اس پر تو میں بہت متعدد آپ کو روایت اور بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں. جی بس روزے کا اصل ہدف یہ ہے کہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ اس روزے کی پھر لوگ اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی ضمن میں سر ایک سوال آپ سے بہت اہم پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم گھر کے باہر بہت اخلاق والے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایون جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے وہ اخلاق بھی باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ہم گھر والوں سے ویسی بدتمیزی کرتے ہیں جو کہ ہم باہر نہیں کرتے. انسان کے 2 روپ ہوتے ہیں. وہ اپنا اصل فزیکل اپیرنس جو ہے وہ صرف باہر رکھتا ہے کہ لوگ اس کو واہ واہ کریں، لوگ اس کو بہت اچھا آدمی سمجھیں. صحیح. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو. تو مطلب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم الٹا نہیں چل رہے سر؟ الٹا چل رہے ہیں نا. اب گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اپنی بیوی کو سلام کہنا سنت ہے، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اور گھر کے اندر داخل ہو کر سلام کہنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہت کم. ہم تو گھر میں داخل ہو کر اپنی آنکھیں، مطلب وہ آنکھیں جو باہر بچھی رہتی ہے بلکہ بچتی ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن گھر کے اندر آتے ہیں ہم کوئی یہ چیز لات سے مارو، وہ چیز لات سے مارو، اور آنکھیں سرخ کر کے پاپا آئے ہیں. جی پاپا ایسے ہوتے ہیں کہ جی تھکا ہوا آیا ہے لہٰذا کوئی اس کے قریب نہ جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے جی اور اس کی بیوی کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے میرا شوہر آیا، یہ شوہر جنتی ہیں. صحیح. اور اگر کوئی شوہر آیا اپنے گھر میں اور اس کی بیوی کہنے گئی کہاں سے آ گیا، اللہ، کیونکہ تنگ ہے وہ، اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شوہر جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. دیکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ اچھے اخلاق کرتا ہوں، بہت زیادہ اچھے اخلاق. تو بات یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی ایک آیت بھی گھر میں پڑھتا ہے تو وہ اسی لیے کہ آپ لوگوں کے درمیان جو سوشل افیئرز ہیں اور جو گھر کے پریمیسز کے اندر جو ماحول ہے وہ جنت کا ماحول بن جائے، اور وہ اسلام کے بغیر، اخلاقیات کے بغیر بالکل نہیں ہو سکتا، اور اخلاق کا یہ روڈ تو بالکل خالی ہے. اور جب تک مرد اس میں ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اور اپنے اخلاق پر محنت نہیں کریں گے تب تک تو بالکل بھی ممکن. تو یہاں پر میں دونوں سائڈوں کو ساتھ لے کر چلوں گا کیونکہ صرف مرد کا قصور نہیں ہوتا. اگر ایک عورت کو پتہ ہے کہ مرد کو غصہ آتا ہے تو عورت اس بات پر اس کو غصہ نہ دلائے جس سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. وہ باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے اور آپ اس کے سامنے ایسی ناگوار بات مت کیا کرو. صحابیہ کے بارے میں آتا ہے بیٹا فوت ہوا ہے، شوہر سفر سے آیا، ان کو بہت اچھی طریقے سے کھانا کھلایا، رات گزاری، صبح ناشتے کے بعد تسلی سے کہا آپ کا بیٹا فوت ہوا، تو ڈائریکٹ اس کو اریٹیٹ نہیں کیا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جب عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے. یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس کے دونوں کے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں. مرد کا اپنا ایک سلوک ہے اور عورت کا اپنا ایک اسلوب ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں.
مرد کا بالکل ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، وہ بھی پرائے گھر سے آئی ہے، نازوں سے پلی ہے، تو اس کے ہاتھوں میں دوسروں کی بیٹی کی عزت بہت محفوظ ہونی چاہیے. عورت کو بھی اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ خاوند کی تابع دار ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ خواتین کی ڈیوٹیز رمضان میں کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ رمضان اپنی خواہشات کو دبا دینے کا نام ہے، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں ہماری خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، خصوصاً کھانے پینے کے چکر میں اور سونے کے چکر میں، آرام کے چکر میں. تو خواتین جو سارا دن سحری اور افطاری کے چکر میں سر لگی رہتی ہیں، بہت زیادہ محنت کرتی ہیں اور ان کو عبادت کا بھی وقت کم ملتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اللہ پاک نے ان کے لیے کوئی خاص تحفہ رکھا ہوا ہے؟ میں تو اس چیز پر بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ رمضان جیسا خوبصورت مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، بہت زیادہ انوارات اور برکات کا مہینہ. ہم دنیا میں کیا آئے سونے کے پروگرام چل رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ عورت کو موقع بالکل نہیں ملتا. تو میں عورتوں کو جو ہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ سونے کے لیے تو نہیں ہے. میں کسی سے پوچھتا ہوں آپ سارا دن کیوں سوتے رہتے، کہ مولانا صاحب غیبت سے زبان بچی ہوئی ہے، جھوٹ سے زبان بچی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے جا کر. تو بھئی آپ کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اللہ سے بات کرو. جب آپ قرآن پڑھتی ہو تو گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہو تو گویا آپ اللہ پاک کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اگر عورت اپنے شیڈول کو، اپنے اسکیجول کو ٹھیک کر دیں، مینٹین کر دیں، تو وہ زیادہ نہ سوئے. ہماری عورتوں کو مستورات کا تو پورا آدھا دن سونے میں لگ جاتے ہیں، ایون کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اسکول اور تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جب وہ 2 بجے جاگتی ہیں، آگے جو ہے وہ ظہر پڑتی ہے اور پھر عصر داخل ہو جاتا ہے، تو بتائیں آپ کہ وہ کچن کا رخ کرتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس پیکج ڈیل کو میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مطلب صرف یہ ہے کہ صرف کھانے کا ٹائم چینج ہوا ہے. بس رمضان سے پہلے ہم عشاء کے وقت کھانا کھاتے تھے، ابھی ہم افطاری میں کھانا کھاتے ہیں. تو سارے کچن کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، سارے سحری کر، تو وہی ہے جو لنچ اور آپ ڈنر کرتے تھے وہ ابھی افطاری اور آپ سحری میں آپ کر رہے ہوتے ہیں. باقی عورت کے لیے پورا موقع ہے. میں کہہ رہا ہوں پورا سال سوتے رہیں، لیکن رمضان میں جو ایک سنت آپ کا فرض کے برابر اور ایک نیکی 70 درجے آپ کی زیادہ ہو جاتی ہیں. ہمارے اکابرین تو ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ وہ دن کو لوگوں کو خطوط کے جوابات دینا بند، لوگوں کے ساتھ بات کرنا بند، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا بند، یعنی عشاء کی نماز وتر پڑھ کر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بند. صرف خاص اس کے خادم ہوتے تھے، ان کو اتنی دیر اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے جس میں وہ سادی چائے 1 کپ یا 2 کپ پی لیتے. باقی سارا مہینہ قرآن قرآن قرآن. اس مہینے کا اور قرآن پاک ایک بہت بڑا ربط ہے. عورتیں چلتے پھرتے درود شریف پڑھ سکتی، کچن کا کام کر رہی درود شریف پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہوتی ہے. مولانا یہ آخری بات کرتا ہوں، مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عورت کو اگر 50-70 دفعہ بھی کوئی کہے جاؤ کچن سے یہ چیز لے کر آؤ، تو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس پر اس کو جو اجر ملتا ہے نا اس کو ان کو نہیں پتا. یہ برتن اس کو دعا دے رہی ہوتی ہے، سحری کے لیے جب وہ اٹھتی ہیں وہ بستر اس کے لیے دعا دیتا ہے، سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس خدمت کا درجہ تو صرف اور صرف عورت کے پاس ہے، اور یہ سب کچھ اللہ پاک نے تحفہ ہی ایک خاتون کے لیے، یہ اور یہ اسی کے بس میں، یہ عورت ہی کے بس میں. بالکل صحیح. اچھا سر، اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ سارا دن انسان سویا رہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ شخص اس کے سارا دن سیلفیاں اور یہ اپنا تصویریں بناتا رہے یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ سویا ہی رہے زور تک اثر تک. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام اور اکابرین ان کی روٹین سونا تھی؟ ابھی میں نے آپ کو ہمارے اکابرین کا بتایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص کہ وہ رمضان میں 60 قرآن پاک پڑھتے تھے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ 60 قرآن پاک کیسے پڑھتے تھے؟ تو 1 قرآن پاک دن کو، 1 قرآن پاک رات کو. تو سوتے کب تھے؟ بالکل وہ انسان نہیں تھے کیا؟ اس کے اندر ایموشنز نہیں تھے کیا؟ اس کو سونے کی طلب نہیں ہوتی تھی؟ انسان ہی تو تھے، بشر ہی تو تھے. سوتے کب تھے؟ صرف اور صرف قیلولہ ظہر کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے سوتے تھے، اور سارے دن ساری رات
مسائل اور پھر اللہ پاک کے ساتھ اتنا بڑا تعلق کیا کرتے تھے؟ امام شافعی کیا کرتے تھے؟ اب میں نے آپ کو رائے پوری کی بات بتائی، میں شیخ الہند کی بات آپ کو بتاتا ہوں، مولانا خلیل احمد صاحب کی بات کرتا ہوں. ادھر افطاری کے بعد لوگ لیٹ جاتے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وہ افطاری کے بعد بھی نفل میں ایک پارہ جو ہے پڑھ لیتے تھے، اور ان کے پیچھے ان کی عورتیں گھروں میں، یہ اکابرین وہ تراویح وہ مسجد کا رخ، اور یہ اپنے اعتکاف میں، ابھی تو ان کو عورتوں کو جو ہے اعتکاف کا بھی اتنا بڑا موقع جو ہے اللہ پاک دے رہا ہے کہ خلوت اور جلوت میں آپ کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ صرف اور صرف نفس پرستی ہے. جی اسلام اور آرام یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، اسلام اور سہولت پسندی یہ دو متضاد چیزیں ہیں. بہت اچھا سر، ایک آخری سوال میرا ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی صورتحال میں آج بھی میں اور آپ بات کر رہے تھے، طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ مردوں کی زبان پر یہ ایک لفظ، جیسے اللہ پاک نے حق ان کو ایسا دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے یا کوئی بڑی بات ہے، جیسے بھی ہے، بجائے اس کے حالات کو سنبھالے وہ طلاق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں رمضان میں. کیا کرنا ہے؟ اگین میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف نفس پرستی ہے، یہ صرف اور صرف شوخی ہے، یہ صرف اور صرف بدماشی ہے. آپ اس کو صرف اور صرف رمضان کی حد تک مت رکھیں. جی پورا سال عورت بیچارے گھر کی خادمہ بھی ہیں، جی آپ کے بچوں کو انہیں نہلاتی ہیں، آپ کے پورے گھر کو سنبھالتی ہیں، لیکن اور مردوں کی زبان کی نوک پر جو ہے طلاق کا لفظ دھمکی کے طور پر، ایک ویپن، ایک ہتھیار کے طور پر اس کی زبان پر ہوتا ہے. عام ہو چکا ہے سر، ہم بالکل ہو چکا ہے. اور اگر وہ پھر لوگ اپنا ہیلا خود تلاش کرتے ہیں کہ میں نے تو غصے میں کہا اور غصے میں نہیں ہوتا، بالکل ہو جاتا ہے. چاہے ان کو طلاق رجعی ہو، طلاق مغلظ ہو، طلاق بائن ہو، طلاق بالکل ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر اللہ پاک آپ سے پوچھے گا کہ اتنا صبر والے مہینے میں آپ اتنے بے صبر ہیں. جی صبر والے مہینے میں آپ اتنے صبر ہیں. یہ تو شیطانوں کو جکڑ مطلب زنجیروں میں باندھ کر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا ہے. اس کے باوجود شیطان سے تو بڑے سرکش آپ نکلے کہ آپ کی زبان بالکل قابو میں نہیں ہے. نہیں سر، عام دنوں میں پھر بھی قابو میں ہے، رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں تو بالکل بے قابو ہے. آپ نے دیکھا رمضان سے پہلے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں آپ روڈوں پر دیکھ رہے ہوتے لڑائی جھگڑے. یعنی اب آپ مجھے بتائیں، شیطان کہتا ہے میں تو صرف کسی کو بولتا ہوں کہ آپ نماز قضا کرو، میں ادھر ہی رہ جاتا ہوں، یہ قضا کرنے روانہ ہو جاتا ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو نفس چھپا پڑا ہے وہ اتنا موٹا اور اتنا تازہ ہو گیا، آپ نے اس کو کھلا کھلا کر اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ آپ کی نظر کا پردہ جھکتا نہیں، آپ کی زبان رکتی نہیں، آپ کی نیگیٹو سوچ وہ رکتی نہیں. آپ بھوجل قدموں کے ساتھ، وزنی جسموں کے ساتھ، کالے گناہوں کے ساتھ آپ جو ہے جا رہے ہیں، اور آپ کا رخ بھی کس طرف ہے، اور پھر ایک دوسرے کو عید کی صبح مبارکباد دے رہے ہوتے کہ آپ کو مبارک ہو. او بھائی مبارک یہ عید اس کی ہوئی ہے جس نے پورا رمضان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارا. بالکل ٹھیک. یہ نئے کپڑے پہننے سے صرف اور صرف آپ کی عید نہیں ہوتی، بالکل اخلاق کی بلندی اور تو غیبتیں ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے جی جب تک اس کو پھاڑ نہ دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ڈول کس طرح پھٹ جاتی ہے، یہ ڈھال کس طرح پھٹ جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے. تب تک یہ ڈھال ہے آپ کو شیطان اور نفس کی سرکشوں سے بچائے گا، جی لیکن جب آپ جھوٹ اور غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جی تو اس کے بعد آپ کی یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. یعنی حدیث کے الفاظ ہیں. تو اب کھا رہے ہیں ایک دوسرے کا اچار. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، جی بعض لوگوں پر یہ روزہ بھاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی بہت زیادہ. پیاس لگی ہوتی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، گرمی کی شدت ہے، تھکاوٹ ہے. اللہ نے میرے دل میں ابھی ایک بات ڈال دی جی کہ آپ علیہ السلام کے پاس پیغام آیا کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا صحیح. اور ان کو اتنی شدت کی بھوک لگی کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. آخر میں وہ مرنے کے قریب آ گئے. صحابہ نے آ کر آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ 2 عورتوں کا روزہ ہے، مرنے کے قریب آ گئے، کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تھال اس کے پاس لے کر جاؤ، ایک برتن. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اس برتن میں قے کر دو، ان دونوں عورتوں کو. ان دونوں عورتوں نے اس میں قے کر دیا. آپ غور سے سنیں، قے کرنے کے بعد اس میں جو ہے گوشت کے ٹکڑے آ گئے اور
خون آ گیا اس پلیٹ میں. ٹھیک. تو آپ علیہ السلام کے پاس یہ برتن لایا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال سے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن حرام نہیں چھوڑا کھاتے ہوئے. یہ مسلمان کا گوشت انہوں نے کھایا تھا, اس نے لوگوں کی غیبت کی تھی. تو اس سے میرا یہ شرح صدر ہوا کہ ایک بات یاد رکھنا, اور اپنے آڈینس کو بھی کہتا ہوں کہ متقی پر کبھی بھی, پرہیزگار پر کبھی بھی روزہ سخت نہیں ہوتا. منافق آدمی پر روزہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے. یہ دو عورتیں انہوں نے صرف غیبت کی تھی, باقی تو بہت اچھے لوگ تھے, غیبت کی تھی, اس پر روزہ سخت ہوا, ان کو بھوک لگنے لگی. متقی آدمی کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی, اگر لگتی بھی وہ شہد کی طرح اس کو بہت خوبصورت انداز میں برداشت, اور پھر اس برداشت پر اس کو مزہ آتا ہے. آپ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں, آپ نے دیکھا جتنی بھی تکالیف ہوتی تو آپ کہتے ہیں اے اللہ پاک اور ستا اور ستا اور ستا. تو رمضان میں ایسے لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس کو سگریٹ کا شوق ہو, جس کو نسوار کا شوق ہو, جس کو چائے کا شوق ہو. چائے نہ ملے تو طبیعت خراب رہتی ہے, پھر وہ گالیاں دینے لگتے ہیں. تو یہ ہے نفس کی, وہ جو بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ یہ مت پی لیں, اور انہوں نے جب پی لیا تو پہلے سے زیادہ ان کو پیاس لگنی سٹارٹ ہو گئی. تو جب آپ اپنے آپ کو اپنا سب کچھ سرنڈر اور سبمٹ کرتے ہیں اللہ پاک کے سامنے, تو اب اگلی صفت آپ کے اندر داخل کرنا وہ اللہ پاک کا کام ہے. آپ کے اندر تواضع اور آپ کے اندر طبیعت کی حشاشت بشاشت اور روحانیت, نہ بھوک نہ پیاس, آپ اللہ پاک کی ذات سے ڈائریکٹ لے رہے ہیں. سر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کو 1 منٹ میں آپ مردوں اور خواتین کو ایک میسج رمضان کے حوالے سے ضرور دے دیں گے, ہمارے اخلاق کیسے بلند رہیں اور ہم ان لڑائی جھگڑوں سے کم از کم بچ سکیں. آڈینس کو تو میں یہ بولتا ہوں کہ یہ رمضان ہے, اللہ پاک نے اتنا بڑا گولڈن چانس آپ کو دیا ہے. پتہ نہیں اگلا رمضان ہم زندہ ہو یا ہم زندہ نہ ہو, تو رمضان میں اہتمام, ان کاموں کا اہتمام بہت زیادہ کر لیں کہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے سامنے قبول کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہ ہر عمل, چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو, وہ قبول کرنا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر کے دیں اور ان سے دعائیں مانگے, ان کے لیے اپنی ہدایت کی دعائیں مانگے, اور علماء کی صحبت اختیار کریں, مجتہدین کی صحبت اختیار کریں, غریبوں کو تلاش کر کے دیں, لوگوں کو افطاریاں کروائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی حلال روزی سے کسی مسلمان کو افطاری کروائے گا تو فرشتے رات کو اس کے لیے رحمت کی دعا بھیجتے ہیں, اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. ایسے شخص کی علامت یہ ہے کہ جبریل نے آ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا ہے, اس کے دل میں ایک رقت آ جاتی ہے, ایک نور, اور وہ بہت زیادہ روتا رہتا ہے, بہت زیادہ روتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت جبریل نے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا, اللہ کے نیک برگزیدہ فرشتے آپ کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. آپ اس رمضان کو مکمل تقوی کے مطابق اور بالکل اہتمام و پرہیزگاری کے مطابق کر لیں, اللہ پاک آپ کا وہ جہان بھی بنائے گا, یہ جہان بھی بنائے گا.